بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آپ یقیناً روزانہ جو ہے وہ مختلف جو ٹاک شوز ہیں ان میں یہی گفتگو سنتے ہیں جی کہ یہ حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے, سیاسی کشیدگی کم ہوگی نہیں ہوگی, اور ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو قومی بحث ہے وہ ساری کی ساری حکومت اور اپوزیشن کے اختلافات کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی ہے. ظاہری بات ہے یہ ایک بہت اہم ایشو ہے تو اس پہ بات تو ہمیں کرنی چاہیے, لیکن آج میں اس ایشو کے علاوہ ایک اور ایشو ہے اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق ہے آپ کے اور میرے اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ. اور وہ ایشو کیا ہے کہ کچھ دن پہلے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے ایک اڑان پاکستان کے نام سے ایک نیا پروگرام جو ہے اس کو لانچ کیا ہے, اور یہ اس کا بکلیٹ ہے, کتابچہ ہے جو میرے پاس موجود ہے. اور یہ جو سارا پروگرام ہے یہ منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹو کی طرف سے لانچ کیا گیا یہ پروگرام. اس پہ میں نے آج بات کرنی ہے اور اس کے انچارج وزیر جو ہیں جناب احسن اقبال صاحب وہ آج ہمارے مہمان ہیں. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. لیکن یہ جو اڑان پاکستان پروگرام ہے اس پہ میں بات تو ضرور کروں گا, لیکن پہلے میں صرف آپ سے یہ ایک سادہ سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان میں سیاسی استحکام کے بغیر اس اڑان پاکستان پروگرام کی کامیابی ممکن ہے؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ جو روزمرہ کی لڑائی اور نوک جھونک ہے اس سے ہٹ کے ایک سنجیدہ پروگرام کریں, اور ایک ایسا پروگرام جس کا ہمارے 24 کروڑ عوام کے مستقبل سے تعلق ہے. آپ نے بالکل بجا کہا. دیکھیے پاکستان نے یہ چوتھی اڑان کی تیاری کی ہے, اس سے پہلے ہماری 3 اڑانیں کریش ہو چکی ہیں جی, اور اگر آپ اور ان میں تینوں میں آپ کا کوئی نہ کوئی کردار تھا. نہیں, ہمارا تو اڑان بھرنے کی کوشش کرنے والوں میں تھا, لیکن میں اب بتاتا ہوں ابھی. لیکن اگر آپ دوسری جنگ عظیم کے بعد جتنے ملکوں نے ترقی کی ہے, جاپان لے لیں, ملیشیا, کوریا, چائنا, ویٹنام, بنگلہ دیش, انڈیا, ٹرکی, جو بھی آپ ملک لے لیں, آپ کو 4 چیزیں ان میں مشترک نظر آئیں گی. پہلی, امن. کسی ملک نے ترقی نہیں کی کانفلکٹ کے ساتھ. دوسری بات, پولیٹیکل سٹیبلٹی. ان کے ہاں عدم استحکام نہیں تھا, سیاسی بے یقینی نہیں تھی, اسی وجہ سے وہ فورن انویسٹرز اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. تیسری جو بڑی اہم بات ہے کہ پالیسیز کو کامیابی کے لیے کم از کم 10 سال کا دورانیہ چاہیے ہوتا ہے. ان سب ممالک میں آپ کو 10 ایئر لانگ پولیٹیکل ٹینیورز ملیں گے ایسی حکومتوں کے جو اکنامک ٹرانسفارمیشن کر رہی تھیں. مثال کے طور پہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, 10 سال وزیر اعظم منموہن سنگھ کے اور 15 سال ان کے وزیر اعظم مودی کے. 25 سال میں انڈیا ٹرن اراؤنڈ کر گیا. بنگلہ دیش میں جو بھی پولیٹیکل کانسیکوینسز تھے, لیکن جو 15 سال حسینہ واجد صاحبہ کے ملے اس میں وہ اکنامک پالیسیز گراؤنڈ ہو گئیں. اسی طرح چائنا ہے, کوریا ہے, ملیشیا ہے, 22 سال وہاں پہ مہاتیر صاحب رہے ملیشیا میں. پاکستان میں بدقسمتی سے اچھا, اور چوتھی چیز جو ہے وہ اصلاحات ہے کہ ریفارمسٹ ہونا چاہیے آپ کو. اب مصر کے اندر انوار السادات, حسنی مبارک صاحب بڑی دیر تک رہے لیکن کچھ بدل نہیں سکے چونکہ ریفارم ایجنڈا نہیں تھا. پاکستان میں ہم نے 3 اڑانیں کریش کی ہیں. پہلی اڑان تھی ہماری 60s میں جب ہمیں کہا جاتا تھا کہ نیکسٹ جاپان ہے, لیکن 65 کی جنگ کے بعد ہم ڈیریل ہو گئے. دوسری اڑان نواز شریف صاحب نے 1991 میں بھری جب اکنامک ریفارمز انٹروڈیوس کیں, جن کو بعد میں منموہن سنگھ صاحب نے انڈیا میں متعارف کرایا. وہ 2 سال بعد حکومت نہ صرف برطرف ہوئی جس سے وہ ریفارم ایجنڈا گیا, بلکہ پورا 90 کا جو عشرہ ہے وہ ہم نے میوزیکل چیئر میں 2-2 سال کی باریاں جسے کہتے ہیں لگوا کے ضائع کر دیا. تیسری اڑان جو ہے وہ 2013-18 میں جب پھر ایک بار نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, اور آپ کو پتہ ہے ملک کے کیا حالات تھے, بجلی نہیں تھی, دہشت گردی تھی, معیشت بالکل بیٹھ گئی تھی, تو لوڈ شیڈنگ ختم کی, دہشت گردی ختم کی, سی پیک چلایا. پاکستان 2017 میں پھر اڑان بھر رہا تھا اور پرائس واٹر ہاؤس کے اوپر کہہ رہی تھی, اس وقت بھی آپ نے ایک ویژن 2025, اس سے پہلے ویژن 2010. اچھا, اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ احسن اقبال کا تو یہی کام ہے کہ جی ایک ویژن نیا ٹکا دیں. ویژن 2010, ویژن 2025 اور اب آپ کا ویژن 2035. دیکھیں میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ آپ اگر ایک بہترین بیج لگاتے ہیں اور وہ بیج اگ رہا ہوتا ہے, کوئی ہل چلا جاتا ہے اور آپ کی کھیت کو ختم کر دیتا ہے, تو کیا آپ بیج لگانا چھوڑ دیں گے؟ آپ پھر بیج لگائیں گے. ٹھیک ہے. پھر کوئی بیج اکھاڑتا ہے آپ کو نہیں لگانے دیتا, آپ پھر بیج لگائیں گے, اس وقت تک لگائیں گے جب تک کامیاب نہیں ہوتے. لیکن غلطیوں سے سبق بھی تو جی سبق سیکھیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے یہ جو 4 چیزیں ہیں نا, امن, استحکام,
تسلسل اور اصلاحات، ان 4 کے راستے سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ملک کے اندر پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنا، ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کو لے کر آنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا کانورسیشن جو ہے نا، جو بیانیہ ہے وہ بدلنا ہوگا. میں تو فلانا، تو میں یہ تو تم وہ، اس سے ہٹ کے اب ہمیں ملک کے لیے ایک میں آپ کو بڑا یعنی کہ سنجیدہ فوڈ فار تھاٹ دیتا ہوں، ہر کسی، میرے لیے بھی ہے، سب کے لیے. دیکھیے آج سے 22 سال کے بعد 2047 میں 2 ملک اس خطے میں 100 سال آزادی کا منائیں گے، ہمارا ہمسایہ ملک اور ہم. ہمیں بڑی حد تک یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک کا بیانیہ کیا ہوگا. ہم اپنے بیانیے کے بارے میں کس حد تک پر اعتماد ہیں اور پر امید ہیں، یہ ہم سے ہمارا اپنا سوال ہونا چاہیے. اور اس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ اب مقابلہ ہونا چاہیے اکنامک پالیسیز پہ، کس کے پاس بہتر سلوشنز ہیں. اب اس وقت ملک کے اندر ایک سپلٹ مینڈیٹ ہے، خیبر پختونخوا میں ایک حکومت ہے، پنجاب میں دوسری ہے، سندھ میں تیسری ہے، بلوچستان میں مخلوط ہے. سب اپنے اپنا مقابلہ کریں، اس بات پہ نہیں کہ کس نے کس پہ چڑھائی کرنی ہے، اس بات پہ کہ کون زیادہ انوویشن دکھا سکتا ہے، کون زیادہ بہتر ڈیلیوری کر سکتا ہے، کون ملک کو ترقی دے سکتا ہے. لیکن احسن اقبال صاحب، جب ایک سابق وزیر اعظم جیل میں ہوگا اور ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے اس کو اسلام آباد کی عدالت اشتہاری ملزم قرار دے دے گی، تو پھر پولیٹیکل ٹیمپریچر کیسے نیچے آئے گا؟ دیکھیں نا، اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن پر ہمیں سنجیدہ گفتگو کی ضرورت ہے. کوئی پولیٹیکل ریٹورک سے یہ حل نہیں ہوں گے مسئلے. ہم سب جیلوں میں تھے، میں خود جیل میں تھا، نواز شریف صاحب تھے، شہباز شریف صاحب تھے، باقی ساری ہماری فرنٹ لائن لیڈرشپ تھی. میں امریکہ میں پڑھا ہوا ہوں، مجھے امریکہ کی کانگریس کا بھی پتہ ہے ایڈریس، مجھے ان کے سینٹ کا بھی ایڈریس پتہ ہے. ہم نے کبھی امریکہ میں کسی کانگریس مین سینیٹر کے آگے جا کے لابی نہیں کیا تھا کہ پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرو، ہمارے خلاف جھوٹا مقدمہ حکومت نے بنایا. ہم نے اپنے مقدمے پاکستان کی عدالتوں کے اندر لڑے، اگر ایک فورم سے انصاف نہیں ملا ہائر فورم پہ گئے. آج آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، آج ہمارے مخالف ہمارے ہی لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کو عالمی سطح پہ ڈی برانڈ کرنے کے لیے. میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی بہت جوش کر رہی ہے، جی ہم نے 22 یا پتہ نہیں کس 23 جنوری کو کانگریس میں ہیئرنگ رکھا لی ہے پاکستان پہ. آج پاکستان کو امریکہ میں کٹہرا ہندوستان کی لابی نہیں کری کھڑی، اسرائیل کی نہیں کری، بلکہ شاید ان لابیز کو ہمارے اپنے لوگوں کا کندھا مل گیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ پاکستان کو ایک عالمی کٹہرے میں لا کے کیا یہ آپ کی حکومت کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ غلط پالیسیاں تو ہم نے بھی بھگتی نا. میں یہ کہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے. آپ مجھے بتائیے نا، وہ کون سا خاندان ہے کہ جو اپنے گھر کے معاملات چوک میں آ کے یا پورے محلے میں لاؤڈ سپیکر لگا کے حل کرتا ہے؟ گھر کے اندر باتیں طے ہوتی ہیں نا، یہ چیزیں گھر کے اندر طے ہونے والی ہیں. دوسری نشانی دیکھیے آپ، بھارت میں کتنی کانفرنٹیشن ہے، پولرائزیشن ہے نا ٹکا کے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ وزیر اعظم مودی لندن امریکہ گئے ہیں، کانگریس والے نے انہیں ہوٹ کیا؟ بنگلہ دیش میں کتنی پولرائزیشن تھی حسینہ واجد صاحبہ کی اور خالدہ ضیاء صاحبہ کی. کبھی آپ نے سنا کہ ان کے خلاف ان کے کسی مخالف نے ملک سے باہر ہوٹ کیا؟ وہ کہتے ہیں جی ملک سے باہر وزیر اعظم ہے، ملک کے اندر جھگڑا ہے ہمارا، چاہے جتنی مار کٹائی ہو. ہمیں اب ایز اے نیشن میچور ہونے کی ضرورت ہے. ہم نے اس پولیٹیکل جھگڑوں کو صرف لندن امریکہ کے چوکوں چوراہوں پہ نہیں، حد یہ کہ مسجد نبوی، خانہ کعبہ، میدان عرفات کے اندر بھی لے جا کے کھڑا کر دیا. کیا یہ طرز عمل قومی طرز عمل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر سب کو سنجیدگی سے جائزہ لینا چاہیے. تو اس کے لیے جو ایک مذاکرات کا عمل شروع ہوا، اس میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے اس میں تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی. حکومت سنجیدہ ہے. حکومت نے اگر یہ بات شروع کی اور سپیکر نے اس پہ کوشش کی، تو جیسے میں نے کہا کہ ہمارا تو ایک اکنامک ایجنڈا ہے. اس اکنامک ایجنڈے کے لیے ہم تو چاہیں گے کہ ملک میں پولیٹیکل، لیکن حکومت نے کہا تھا کہ اچھا جی ہم آپ کی ایک میٹنگ کروا دیں گے ڈیالہ جیل میں عمران خان سے، لیکن تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی ابھی تک میٹنگ نہیں ہوئی. اس پہ کل عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے کیا کہا، ذرا سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگلے چند دن میں مذاکرات کے تیسرے راؤنڈ کا کوئی امکان ہے؟ مجھے تو ابھی تک نظر نہیں آیا، نہ کوئی نوٹیفیکیشن ہوا ہے، نہ کچھ ہوا ہے. ہم لوگ کیا بات کریں گے؟ جو ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ایکسیس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک دی جائے، صرف ایکسیس نہیں، انفیٹڈ ماحول میں، ان مانیٹرڈ ماحول میں، وہ ابھی تک نہیں دی گئی. تو حکومت کی میں بے بسی کہوں، میں ان کی نیت میں فطور کہوں، میں کیا کہوں اس کو؟ کون سی چیز ہے جو ان کو آڑے وہ کہہ رہے ہیں جی کون سی چیز آڑے آتی؟ کیونکہ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، اڈیالہ جیل جو ہے وہ اس کی
ساری نگرانی مینجمنٹ آپ کے پاس ہے لیکن آپ ملاقات نہیں کروا سکتے؟ نہیں دیکھیں، اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آڑے تو کوئی چیز نہیں ہے سوائے جو آئین اور قانون کے اندر تقاضے ہیں ان کے مطابق ہی ایک قیدی کی ملاقات ہو سکتی ہے نا. ہم لوگ بھی قیدی تھے اور مجھے یاد ہے کہ ایک دن کوئی 3-4 گھنٹے تک ہمیں بتایا گیا کہ آپ کی فیملی ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہے. ہمیں سیل سے نہیں لے کے مجھے جا رہے تھے تو میں نے کہا بھی وہ 4 گھنٹے ہو گئے ہیں. وہ کہا جی ابھی وہ جو آڈیو ویڈیو والی ٹیم ہے نا وہ ابھی نہیں آئی، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. ہاں وہی آڈیو ویڈیو جو اب آج کل تحریک انصاف کے قیدیوں پر بھی استعمال ہوتی ہے. لیکن آج تو عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن تھا لیکن آج بھی ملاقات نہیں ہوئی. بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ پولیٹیکل ٹیمپریچر کم ہو جائے گا؟ میں امید رکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یقیناً ٹیمپریچر کم ہوگا. اور میرا دیکھیے بڑی درد مندی سے پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہی مشورہ ہے کہ بجائے یہ کہ آپ اپنے جھگڑوں کو ملک سے باہر لے جا کے پاکستان کی بدنامی کا ذریعہ بنے، ملک کے اندر فورمز ہیں نا، ملک کے اندر عدالتیں ہیں. ہم نے بھی یہ مقدمے اپنی عدالتوں میں لڑے. اگر انسان بے قصور ہے ایک عدالت میں نہیں دوسری عدالت میں وہ کیس بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے. میں نے اپنی ایکویٹل کے لیے جنگ لڑی، جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تھی اس نے وہ ریجیکٹ کر دی. میں ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ میں مجھے انصاف مل گیا، میں باعزت طور پہ بری ہو گیا. تو یہ بھی اپنا مقدمہ پاکستان کے فورمز پہ لڑے نا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں 2 فرق چیزیں ہیں کہ میں نے اگر کوئی جرم کیا ہے اور میں کہوں جی کہ مجھے جرم کی معافی دے دیں، مجھے ہر قیمت پہ چھوڑ دیں، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن اگر میں نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر مجھے اعتماد ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی زبردستی دھکے سے اندر نہیں رکھ سکتا. اب جو کیسز خان صاحب کے ہیں ان کی انفارچونیٹلی نوعیت ایسی ہے کہ وہ ایک اوپن اینڈ شٹ سے کیسز ہیں. اب 190 ملین پاؤنڈ ہے پاکستان کے اندر آیا، برطانیہ نے دیا، اسے پاکستان کے خزانے میں جانا چاہیے تھا، وہ پاکستان کے خزانے میں جانے کی بجائے ان کے ایک دوست کے اکاؤنٹ میں چلا گیا. اب یہ آپ نے کہا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. جی، اس اوپن اینڈ شٹ کیس کا جج صاحب نے کہا کہ دسمبر میں فیصلہ سناؤں گا، نہیں سنایا. پھر کہا جی کہ میں پھر جنوری میں سناؤں گا، پھر کہا اب نہیں سناؤں گا. اب وہ 13 جنوری کو انہوں نے کہا ہے. تو یہ اگر اوپن اینڈ شٹ ہے تو جج صاحب اتنے پریشان کیوں ہیں؟ نہیں، جج صاحب پریشان نہیں ہوں گے چونکہ اس کیس کی جو ایک اہمیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ٹرائل کورٹ کا جج ہوتا ہے وہ اس بات سے ضرور باخبر ہوتا ہے کہ اس کا جو یہ کیس اتنا ہائی پروفائل ہے کہ یہ سپریم کورٹ تک سکروٹنی میں جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ جج صاحب ٹائم لے رہے ہوں اس کے فیصلے کو لکھنے میں کہ وہ ایسا فیصلہ لکھیں کہ جو تمام حقائق کو کیپچر کرے اور ان کا فیصلہ کوئی ایسا نہ ہو کہ اس میں نقص ہو جس کے نتیجے میں انہیں کسی سبکی کا بعد میں سامنا کرنا پڑے. اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو فوجی عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں اس پہ امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین کی طرف سے بڑے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ خاص طور پہ یورپی یونین کے تحفظات جو ہیں وہ ان کا تعلق جی ایس پی پلس سٹیٹس کے ساتھ بھی ہے. دیکھیں نا، بڑے ادب سے ہمارے جو یورپین یونین سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، امریکہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں. ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں اس لیے کہ دونوں ممالک پاکستان کے لیے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹس ہیں اور ہم وہاں پر زیادہ ایکسیس بھی چاہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراضات ہیں یہ ہم نے غزہ میں تو نہیں دیکھے. یہ جو اعتراضات ہیں کشمیر کے اندر جو بربریت کا بازار گرم ہے، ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں، ادھر تو کوئی نہیں بولتا. آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کا خود برطانیہ میں جو آرسن ہوا، جو ہنگامے ہوئے، ان میں کیا رویہ تھا. حد یہ کہ ایک 13 سال کا بچہ جو ہے اس کو بھی جج نے سزا دی یہ پوچھ کے کہ بھی یہ بتائیں کہ یہ وہاں موجود تھا کہ نہیں تھا. اگر تھا تو یہ کافی ہے اس کا مجرم ہونے کے لیے. امریکہ میں جب ان کی پینٹاگون پہ حملہ ہوا، کیا امریکہ نے نرمی برتی؟ وہ تو کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کے افغانستان، عراق، کہاں تک اس کا پیچھا کرنے گئے، اس کی جو پورے نشانی تک. سوال یہ ہے کہ 9 مئی سے پہلے تو خان صاحب نے جتنے جلسے پاکستان میں کیے ہیں کسی لیڈر نے نہیں کیے، کسی نے پھول نہیں مارا تھا انہیں. اب ہر ریاست کی کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا احسن اقبال صاحب کہ 9 مئی سے پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ میری حکومت کے خلاف سازش امریکہ نے کی ہے، امریکہ نے میری حکومت کو ہٹایا ہے. ڈونلڈ لو کا انہوں نے بار بار نام لیا. اب آپ کی حکومت اسی امریکہ پہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ عمران خان کے لیے لابنگ کر رہا ہے، اس کے لیے پیسہ تقسیم کیا جا رہا ہے، سازش کی جا رہی ہے. تو یہ آپ کی فورن پالیسی کی ناکامی نہیں ہے؟ ہم امریکہ پہ تو الزام نہیں لگا رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ المیہ ان کا ہے کہ جو جماعت اور جو لیڈرشپ کہتی تھی کہ امریکہ نے ہمیں ہٹایا ہے،
آج ان کا ملجا اور مولا اور کیا کچھ کہہ لیں وہ سب کچھ امریکہ بن گیا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا، وہ کہتے ہیں صدر ٹرمپ سے لگائی بیٹھے ہیں کہ وہی آ کے چھڑائیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہماری تو سازش جو ہمارے خلاف کی تھی بائیڈن نے کی تھی، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں ریلیف بھی دے سکتا ہے. سو میرا مقصد ہے کہ اب صدر ٹرمپ آ کے عمران بھائی کو رہا کرائیں گے اور پھر عمران بھائی جو ہے پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے نجات دلائیں گے. یہ تو ایک لطیفہ ہے. اچھا، اب اس پہ مزید بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ سے اڑان پاکستان پروگرام پہ بھی بات کروں. تو ویسے تو آپ نے اس کی تفصیل سنی ہے، اس میں جو فریم ورک ہے وہ 5 A's کے گرد گھومتا ہے: ایکسپورٹس، ای پاکستان، انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج، اور انفراسٹرکچر اور ایکوٹی، ایتھکس اینڈ امپاورمنٹ. اور آئندہ 5 سال کے اہداف کیا ہیں؟ 6% معاشی ترقی کا حصول، برآمدات $50 ارب تک پہنچانا، مہنگائی کی شرح میں 6% کمی لانا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فری لانسنگ صنعت کو $5 ارب تک لے کے جانا، گرین ہاؤس گیسز میں 5% تک کمی لانا، توانائی کے شعبے میں قابل تجدید توانائی کا حصہ 10% تک بڑھانا، اور غربت کی شرح میں 13% تک کمی لانا. یہ ہیں جی اس کے اہداف. احسن اقبال صاحب، پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی جو تقریب بھی تھی اور یہ جو آپ کا بکلیٹ بھی ہے، اس پہ ہے تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا. یہ نعرہ آپ نے علامہ اقبال کے ایک شعر کے مصرے کو آپ نے اپنا نعرہ بنایا ہے، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ دیکھیے عامر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان ہی نہیں بلکہ ہم بحیثیت مسلمان ایک بہت بڑے تہذیبی بحران سے گزر رہے ہیں. یہ امت مسلمہ کا بحران ہے جس سے انحطاط کا ہم شکار ہیں. اور آج کی دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ فکر ریلیونٹ ہے دور جدید کے کسی مفکر کی، وہ اقبال کی ہے. اقبال نے جس طرح ایک سوئی ہوئی قوم کو جگایا تھا اور آزادی کا شعور دیا، اس کے اندر اس کی سیلف اسٹیم کو بلڈ کیا اور اس کے نتیجے میں وہ فضا بنائی جس پہ قائد اعظم نے پاکستان حاصل کیا. اور آپ دیکھیں کہ قائد اعظم اتنے اقبال سے متاثر تھے اور ان کو پاکستان کا ایک مربی سمجھتے تھے کہ پہلے پاکستان کے بجٹ میں قائد اعظم کی ہدایت پر اقبال اکیڈمی کو 1 لاکھ روپے کا خصوصی بجٹ دیا گیا، جو اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی رقم. آج حساب کریں تو بنی 40-50 کروڑ آج کا بنے گا. تو انہوں نے اس حد تک ضروری سمجھا کہ اقبال اور پاکستان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اوور دا ایئرز اس چیز کو بھلا دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو فکری انتشار ہے، جو ایک شناخت کا انتشار ہے، اقبال کی فکر اور تعلیمات پاکستان کے نوجوانوں کو اور ہمیں بحیثیت قوم وہ بنیاد دے سکتی ہیں کہ جس پر ہم اپنی اس کمی پہ پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے مضبوط شناخت کے ساتھ دنیا میں اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. اقبال کا جو تصور خودی ہے اتنا پاورفل کانسیپٹ ہے. اقبال نے جو اسی طرح مادے اور اسپرٹ کو بلینڈ کیا، وہ ہمیں مذہبی انتہا پسندی سے نجات دلاتا ہے. اقبال کی پوری جستجو جو ہے وہ ایک اس کا کلام جد و جہد کے اوپر ہے. وہ کہتا نہیں ہے بندہ فراغ کے لیے جہاں میں فراغ، کہ بندہ نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ، کہ اگر آپ بندہ حر ہیں تو آپ کے لیے جہاں میں فراغ نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور بندہ حر کا مطلب ہے آزادی پسند. آپ نے اپنی آزادی کا دفاع 24/7 کرنا ہے، اور جو غلام ہے اس کی موجیں ہی موجیں ہیں. لیکن اقبال نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ افغانستان ایشیا کا دل ہے، اور اگر یہ دل بیمار ہوگا تو پورا ایشیا بیمار ہوگا. لیکن آج تو ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات اتنے خراب ہیں کہ اب افغان وزیر خارجہ کی انڈین فورن سیکرٹری سے میٹنگز ہو رہی ہیں. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بے حد اہم ہے، چونکہ افغانستان سینٹرل ایشیا تک جانے کے لیے ہماری ایک بنیادی راہداری ہے، اور ہم نے افغانستان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. تو یہ اس میں دونوں طرف کی کوشش درکار ہے. دیکھیں نا، افغان حکومت کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر ان کی سرزمین کو ایسے گروپ استعمال کریں جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. ہم نے افغانستان اور اس حکومت کے لوگوں کے حوالے سے دنیا سے کتنی سزا کاٹی ہے. ہمارے معاشرے میں اس آزادی کے لیے جو لڑی گئی جنگ، آج بھی ڈرگ کلچر، گن کلچر اور مہاجرین، امریکہ یورپ کے ملک تو 20-30 مہاجرین نہیں لیتے. ہم نے تو 35 لاکھ سے زیادہ مہاجرین کو پناہ دیے رکھی اپنے ملک کو غریب ہونے کے باوجود. تو اس لیے ان کی بھی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو روکیں. لیکن افغانستان ہی نہیں، اقبال نے 100 سال پہلے سی پیک کی خوشخبری سنائی تھی کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے اور ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے. تو اقبال تو اس وقت یہ سی پیک اور چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ دیکھ رہے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اقبال کے اگر فلسفے پہ، نظریے پہ خود کو کھڑا کریں
تو ہم بہت تیزی سے اپنے ترقی کے اہداف حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو اب آپ کا اڑان پاکستان پروگرام ہے، یہ اس کا آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ 2035 تک 2035 تک آپ نے پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہے۔ اب ورلڈ بینک جو ہے اس نے بھی ایک 2035 کا ایک منصوبہ پاکستان کے بارے میں پیش کیا ہے، اور انہوں نے $20 ارب اس کے لیے مختص کیے ہیں، اور اس کی منظوری جو ہے 14 جنوری کو ہونی ہے، نیکسٹ ویک۔ جی جی، کیا یہ اڑان پاکستان اور یہ جو ورلڈ بینک کا منصوبہ ہے $20 ارب کا، یہ ایک ہی چیز ہے یا دو مختلف چیزیں ہیں، یا آپ نے ورلڈ بینک کے منصوبے کو دیکھ کے اپنا اڑان پاکستان پروگرام دیکھیے، وہ بنایا؟ تو ورلڈ بینک نے جو اپنے اگلے 10 سال کا پورٹ فولیو بنایا ہے کہ وہ پاکستان کی کتنی اقتصادی مدد کریں گے، وہ تقریباً $2 ارب سالانہ ان کی لینڈنگ ہوگی پاکستان کو، تو یہ مختلف ترقیاتی پروگرام۔ لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی $20 ارب علیحدہ سے دینے کے لیے راضی ہیں۔ جی جی، تو یہ اچھا ہے، پاکستان کو جو ایکسٹرنل فائنینسنگ چاہیے اس میں ہماری مدد دے گی۔ لیکن ہمارا جو پروگرام ہے، دیکھیے میر صاحب، آج ہم ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہیں کہ either we can go up اور we can go down، ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ہم امن، استحکام اور تسلسل اور اصلاحات کے راستے پہ چلیں گے، 2035 تک پاکستان میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ $1 ٹریلین اکانومی بن سکتا ہے۔ اگر ہم بزنس ایز یوزول پہ چلیں گے، سٹیٹس کو پہ چلیں گے، تو ہم صرف $500 ارب کی اکانومی بن سکیں گے۔ اگر ہم نے بزنس ایز یوزول رکھی تو 2047 تک ہمارے اندر 38 کروڑ کی آبادی اور اضافہ ہو چکا ہوگا، اور ہمارے وسائل اتنے ناکافی ہو جائیں گے کہ ہم لوگوں کو فوڈ سیکیورٹی اور واٹر سیکیورٹی بھی دے سکیں۔ ہمیں ہر لحاظ سے آج سٹیٹس کو توڑنا ہے، اور جو کچھ ہم کرتے آئے ہیں اس سے اپنی روش بدلنی ہے، اور یہ اڑان پاکستان اسی چیز کا لوگوں میں شعور دیتا ہے کہ یہ گولز اچیویبل ہیں، لیکن انہیں اچیو کرنے کے لیے ہمیں اپنی کچھ عادتیں بدلنی ہیں۔ اچھا، اب آپ کہہ رہے ہیں اس میں ایک آپ کا ٹارگٹ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فری لانسنگ صنعت کو $5 ارب تک لے کے جانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، لیکن جس ملک میں سوشل میڈیا ایپس جو ان پر پابندی ہو، ایکس پر پابندی ہو، فائر وال لگا دیں آپ، انٹرنیٹ روزانہ بند ہو جائے، اور آپ کہیں کہ جی وہ سمندر میں جو کیبل ہے اس کو مچھلی کھا گئی ہے، وہاں پہ یہ ٹارگٹ کیسے پورا ہوگا؟ بڑا اچھا سوال ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات آپ سے میں کر لوں۔ دیکھیے، جو ہمارا 5 ایز فریم ورک ہے، اس میں سب سے بنیادی ای ہے جو پاکستان کے تمام مسائل کی جڑ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم 77 سالوں میں پاکستان کو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ماڈل پہ نہیں کھڑا کر سکے۔ ٹھیک ہے، جتنے ملک کامیاب ہوئے ہیں، جن کے میں نے آپ کو پہلے نام لے کے دیے ہیں، ان سب نے برآمدات کو اپنی قومی ترقی کا بنیادی نقطہ بنایا۔ آج بھی پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم جب بھی گرو کرنے لگتے ہیں، ہماری امپورٹس بڑھتی ہیں، پر ہمارے پاس اتنی ایکسپورٹ نہیں ہوتی کہ ہم فورن ایکسچینج لے سکیں اس کے لیے۔ سو پاکستان کی فیوچر گروتھ از ٹائڈ ٹو آر ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ۔ اگر تو ہم نے برآمداتی صلاحیت بڑھائی تو ہم ایک پائیدار ترقی پہ جا سکتے ہیں۔ تو ای پاکستان کا مطلب ہے ایکسپورٹ۔ سب سے پہلی جو فرسٹ ای ہے وہ ایکسپورٹس کی ہے۔ سیکنڈ ای جو ہے وہ ہے ای پاکستان، اس کا مطلب ہے ڈیجیٹلائزیشن اینڈ ٹیکنو اکانومی۔ تو میرا سوال جو ہے اس کا تعلق اس سے ہے جی، اب اس پہ میں یہ عرض کروں گا، دیکھیے جہاں پر انٹرنیٹ اور سائبر سپیس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، یہ آج دنیا میں اتنا بڑا خطرہ بھی بن گئی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے دنیا پر حملے ہوتے ہیں، آپ کے پاور انفراسٹرکچر کو، فائنینشیل انفراسٹرکچر کو کوئی ہیک کر کے کولیپس کر سکتا ہے۔ دنیا میں آج جس طرح لوگ اپنی جغرافیائی حدود کی حفاظت کر رہے ہیں، اسی طرح اپنے سائبر سپیس کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ اکثر سنتے ہیں کہ جی پینٹاگون کی فائلیں ہیک ہو گئیں، وہ جو سنوڈن تھا اس نے دیکھیں امریکہ کے کیا کچھ راز چرا لیے۔ اگر امریکہ جیسا ملک اتنا ولنریبل ہے، ہم تو کسی کھیت کی مولی نہیں اس حوالے سے، تو ہر ملک آج سائبر سیکیورٹی پر بھی لازم ہے کہ اگر اس نے اپنی سالمیت کو بچانا ہے وہ توجہ دے۔ ہم نے یہ کام دیر سے شروع کیے، کچھ ٹیدنگ پرابلمز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1-2-4 مہینے میں دے شوڈ بی اوور، اور یہ نہیں کہ 5 سال اسی طرح ہی چلے گا سارا کام۔ آپ آسٹریلیا دیکھیں، آسٹریلیا نے کہا جی کہ 17 سال کی عمر تک کوئی بچہ سوشل ایپ جو استعمال نہیں کر سکے گا اگلے سال سے، وہ اس طرح رسپونڈ کریں۔ ابھی برطانیہ میں دیکھیں، ان کے ہاں بحث شروع ہو گئی ہے کہ ٹویٹر
کے ذریعے جو وہ ساری بات ٹھیک ہے، لیکن انٹرنیٹ کی سپیڈ کیوں کم ہو جاتی ہے؟ انٹرنیٹ کی سپیڈ وہ اس لیے ٹیسٹ ٹرائل میں ہوتے ہیں، لیکن جو ایکسپورٹرز ہیں، فائر وال جو لیے آپ نے، میرا خیال ہے وہ دنیا میں ہر ملک فائر وال لگاتا ہے، ہر ملک فائر وال کرتا ہے، ہر ملک کے جو اس کا فائر وال کا مقصد اگر سائبر سیکیورٹی جو ہے اس کو افیکٹو بنانا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی اگر کسی نے کو ٹویٹ کر دیا ہے، کوئی ویڈیو پوسٹ کر دیا ہے حکومت کے خلاف، تو اس کو کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے اہلکار فون کر کے دھمکیاں دیتے ہیں، وہ باز نہ ہے، اس کو ایف آئی اے والے اٹھا لیتے ہیں، کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں دیکھیں وہ تو نہیں، یہ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا تھا اور اب آپ دوسروں کے فائر ساتھ کر وال رہے ہیں۔ کا مقصد صرف ملک کی سائبر سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے، اور جہاں تک آزادی ہے، لیکن اس آزادی کو بھی آپ دیکھیں نا، برطانیہ میں انہوں نے پاکستان سے آ کے ایک بندہ پکڑا کہ جس نے ریشیل فسادات شروع کرائے تھے۔ اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لائسنس نہیں دے سکتے، چونکہ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ آپ اگر وہ کیمبرج اینالیٹیکا کی فلم دیکھیں دی گریٹ ہیک، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ڈیٹا سائنس اور یہ سوشل ایپس کے ذریعے آپ کسی سوسائٹی کو ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں، کیاؤس پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایک بیلنس کی ضرورت ہے، فریڈم بھی رکھنی ہے اور سوسائٹی کے آرڈر کو بھی بچانا ہے۔ فریڈم کا استعمال ہونا چاہیے رسپانسبلٹی کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فریڈم جو ہے اس کو اختلاف رائے کو دبانے کے لیے اگر اس کو سنپ کرنے کی کوشش کی جائے، کرٹیل کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس پہ احسن اقبال صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو نوٹس لینا چاہیے۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ اچھا، اب میں نے آج کیونکہ آپ نے غزہ کی بھی بات کی، کشمیر کی بھی بات کی، میں نے ان ایشوز پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن پہلے یہ بتائیں کہ یہ ایک لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے کہ دنیا کے جو پاسپورٹس کی جو ایویلیویشن ہے، رینکنگ، اس میں 106 ممالک کی رینکنگ جو ہے، اس میں پاکستان کے پاسپورٹ کا نمبر 103واں ہے، یعنی کہ صومالیہ جو ہے وہ 102 نمبر پہ ہے، پاکستان سے اوپر، نیپال جو ہے وہ 101 نمبر پہ ہے، پاکستان سے اوپر، یہاں تک کہ فلسطین جو ہے وہ بھی پاکستان سے اوپر ہے۔ تو احسن اقبال صاحب، اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا کا کمزور ترین پاسپورٹ ہے، تو پھر اڑان پاکستان کیسے کامیاب ہوگا؟ انشاءاللہ یہ کام ہے، لیکن دیکھیے نا یہ کیوں ہے، اس کی وجوہات دیکھیں، کون بدنامی کرتا ہے؟ اگر ہم پاکستانیوں کو یہ تعلیم دیں گے کہ تم اپنے ملک کے پاسپورٹ جلاؤ، تم اپنے ملک کے پاسپورٹ پھاڑو، تم اپنے ملک کے پاسپورٹوں کو پاؤں کے نیچے روندو، مجھے بتائیں کہ کون سا ملک اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کون سی سیاسی جماعت ہے کہ جو اپنی کسی تکلیف کے لیے وہ لوگوں کو کہے کہ اپنی قومی شناخت کو تم دھندلا دو، نشانہ بناؤ، اس کی تضحیق کرو، اس کی توہین کرو؟ تو اگر آپ کے اپنے گھر سے ہی لوگ یہ سب کچھ کریں گے تو آپ کو کسی دشمن کی تو ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں دیکھیے پرائیڈ پیدا کرنا ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا، دیکھیں جو سب سے بڑا ظلم اس ملک میں ہوا ہے نا، اس میں پہلی ذمہ داری میں ماشاء اللہ حکومتوں کو دوں گا، کیونکہ وہ اپنے جواز کو، اپنے قیام کو جواز دینے کے لیے ہمیں کہتی رہی کہ ہم تو اس لیے ہیں کہ باقی سب چور ڈاکو ہیں۔ دوسرا میں الزام خان صاحب کو دوں گا کہ جنہوں نے اپنی سیاست کے لیے قوم کی سیلف اسٹیم تباہ کر دی، ہر شخص کو چور ڈاکو کا، اور مقصد جہاں کی مخالف نظر آئے بھی چور چور نعرے لگاؤ۔ اب جب آپ کسی کی سیلف اسٹیم ختم کرتے ہیں نا، وہ بندہ ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے۔ آج ہم قومی سطح پہ ڈپریشن کے مریض ہو گئے ہیں۔ آپ بھی دنیا میں جاتے ہیں، لندن جائیں، امریکہ جائیں، مشرق وسطیٰ جائیں، کسی دوسری نیشنلٹی سے پوچھیں کہ یار یہ پاکستانی کیسے لوگ ہیں، وہ آپ کو دو چیزیں کہے گا، یار بڑے محنتی ہیں اور بڑے ذہین ہیں، اور ذہین اتنے ہیں کہ جو جگاڑ کسی سے نہیں لگتی ان سے لگ جاتی ہے۔ پاکستان کا برانڈ اس کی محنت ہے اور اس کی ذہانت ہے۔ ہم نے پاکستان کو خود اپنے ہاتھوں سے چور ڈاکو، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے یہ کئی دفعہ، وہ لندن میں ایک دفعہ میں جا رہا تھا، ایک خاتون نے، میں اور مفتاح اسماعیل جا رہے تھے، تو آواز لگا دی ایک جگہ اسی طرح، تو میں واپس گیا اس خاتون کے پاس، میں کہا بھی آئیں، آپ پڑھی لکھی ہیں، ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے ملک کو لوٹا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ کی لعنت ہو مجھ پہ اور اللہ مجھے نیست و نابود کرے، اور اگر آپ نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا ہے تو اللہ کی آپ پہ لعنت ہو، آمین کہیں۔ چپ ہو گئی۔ اب میں کہا بھی ٹیک رسپانسبلٹی فار واٹ یو ہیو سیڈ۔ یہ جو ہم نے ایک ماحول پیدا کر دیا نا کہ ہر مخالف کو نیچا دکھاؤ، اگر مجھے تکلیف ہے تو ملک کو بھی، جھنڈے کو بھی نیچا کرو، پاسپورٹ کو بھی نیچا کرو۔ دیکھیے یہ ملک سب سے بڑا ہے، بالکل یہ ریاست سب سے بڑی ہے، یہ ملک ہے تو ہماری شناخت ہے۔ ہماری سیاست علیحدہ ہو سکتی ہے، لیکن ملک، ریاست، پرچم، اس ملک کی عزت، شان، اس پر ہم کوئی فرق نہیں لا سکتے۔ ریاست اور پرچم کے ساتھ ساتھ اس ملک کا آئین جو ہے، جی بالکل، وہ اس کا حصہ ہے، یہ ریاست آئین کے بغیر نہیں ہے۔ تو بس یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ آئین جو ہے اس کی پابندی جو ہے وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ آپ نے کہا ریاست سب سے اوپر ہے، تو ریاست کے لیے
کیا بڑے بڑے خطرات ہیں. اب ذرا اس کی طرف بھی آتے ہیں کیونکہ آپ نے کشمیر کا اور غزہ کا بھی ذکر کیا تھا. اب دیکھیں کہ جو اس وقت جو انڈین پارلیمنٹ ہے اس میں ایک نقشہ لگایا گیا ہے اور وہ نقشہ ہے جی اکا. اور اکھنڈ بھارت کا جو نقشہ ہے اس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں؟ پاکستان، کشمیر، افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، سری لنکا، برما، مالدیپ. یعنی کہ پورا جو ساؤتھ ایشیا ہے وہ انڈیا کا کہتا ہے جی کہ یہ اکھنڈ بھارت ہے اور یہ اس کو ہم نے اپنی ٹیریٹری میں شامل کرنا ہے. اسی لیے انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ نقشہ لگا دیا ہے. اب انڈیا کی طرح اسرائیل جو ہے اس نے بھی گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا ہے اور اس نقشے کو سعودی عرب کی حکومت نے آج مسترد کر دیا. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے اس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں. اس میں فلسطین شامل ہے انکلوڈنگ غزہ، سیریا شامل ہے، لبنان کے بہت سے علاقے شامل ہیں، جارڈن شامل ہے، ایجپٹ، مصر، عراق اور سعودی عرب کا کچھ علاقہ شامل ہے اور تھوڑا سا علاقہ ترکی کا بھی شامل کیا انہوں نے. تو اب جو ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کے لیے بڑے بے چین ہیں. ان میں یہ جن ممالک کا میں نے نام لیا ان میں سے بھی کچھ ممالک شامل ہیں، بلکہ مصر اور اردن جو ہیں ان کے تو سفارتی تعلقات بھی ہیں اسرائیل کے ساتھ. اب احسن اقبال صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے، اڑان پاکستان پروگرام جو ہے اس میں آپ نے اپنی فورن پالیسی جو ہے اس کو بھی اس طریقے سے چلانا ہے کہ پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے. لیکن ایک طرف ہم کہتے ہیں جی کہ ہم نے کرتارپور کوریڈور کھول دیا، بڑا اچھا کیا. آپ کہتے ہیں ہم نے انڈیا کے ساتھ تجارت کرنی ہے، ضرور کریں. دوسری طرف آپ کی فارن پالیسی کی ناکامی کا یہ عالم ہے کہ افغانستان جس کو کہ انڈیا نے اکھنڈ بھارت کے نقشے میں شامل کیا ہوا ہے اس کا جو وزیر خارجہ ہے وہ انڈیا کے فورن سیکرٹری سے میٹنگ کرتا ہے. تو یہ جو ہماری فورن پالیسی کی ناکامی ہے اس کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ دیکھیے انڈیا کے تو جو فورن منسٹر ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک صورتحال کا فائدہ اٹھانے پہنچ گئے ہیں. لیکن فورن پالیسی صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ نے سب کو خوش کرنا ہے. فورن پالیسی کا سب سے پہلا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بھی پریزرو کرنا ہے. اگر آپ کے ملک کے اندر کسی ملک سے حملے ہو رہے ہیں اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ نہ کریں، اس کو روکیں، ہمارے آپ کے تعلقات ہیں، تو پھر اگر وہ ملک اس کو رسپونڈ نہ کرے تو وہ بھی اس کی کمزوری ہے اور آئندہ پھر یہ معاملہ اور بگڑ سکتا ہے. تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں. نہیں، وہ ملک ہے یا اس ملک میں برسر اقتدار ایک گروہ ہے لیکن اس کی ذمہ داری تو حکومت کے اوپر ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمارے ملک میں صرف اس افغانستان کا جو برسر اقتدار گروہ ہے یا پارٹی ہے اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا، ہر افغان جو ہے اس پہ تنقید نہیں، ہر افغان نہیں. دیکھیے اس وقت جو حکومت ہے وہ ہزاروں افغان نوجوانوں کو اسکالرشپس دے رہی ہے. ہم نے افغانستان کے اندر کئی تعمیراتی اور ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کیے ہیں، کالجز بنائے ہیں، ہسپتال بنائے ہیں، ہم روڈ بنا رہے ہیں جلال آباد سے کابل تک کی. تو ہم نے تو ڈیولپمنٹ میں ان کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کی. جلال آباد سے کابل تک کی روڈ جو ہے وہ پچھلے 30 سال میں کئی دفعہ بنی ہے. نہیں اب وہ ختم ہو رہی ہے. اس میں کچھ ایشوز آ گئے تھے، کچھ سیکیورٹی کے تھے، کچھ اور اس طرح تھے. اب اس کو ہم تیزی کے ساتھ مکمل کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے پاکستان پچھلے کئی سال 4000 کے قریب سٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ جاری کر چکا ہے اور ہم اس کے سیکنڈ فیز کو بھی جاری کریں. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کابل یونیورسٹی میں بھی ایک اقبال بلاک ہے. جی بالکل. اور لاہور میں جو علامہ اقبال کا مزار ہے اس پہ جو اینٹ لگی ہوئی ہے وہ بھی افغان حکومت نے بھیجی تھی پاکستان بننے سے پہلے. اقبال پاکستان، افغانستان، ایران، ترکی، مشرق میں ملیشیا، تاجکستان، ان سب ممالک میں ہمارا ایک مشترکہ اثاثہ ہے اور ہمیں جوڑنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس لیے فکر اقبال جو ہے اس کو ہمیں بڑا مضبوط کرنا ہے. اور آئی وانٹ ٹو اشور یو کہ ہم اس حوالے سے 2 اجلاس کر چکے ہیں کہ کس طرح اپنے کریکولم میں لے کر آئیں، کس طرح اقبال کی تعلیمات اور فکر سے نوجوانوں کو روشناس کرائیں. آج یہ المیہ ہے کہ ہمارا نوجوان شیکسپیئر کو زیادہ جانتا ہے، اسے اقبال کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہماری فیلئر ہے. دیکھیں اگر علامہ اقبال کے راستے پہ چلیں تو آپ کے سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے. کیونکہ جو 1930 کا جو ان کا خطبہ الہ آباد ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس زمانے میں بھی بلوچستان اور آج کا خیبر پختونخوا جو ہے اس کے حقوق کی بات کی. بالکل صحیح. اور ایک بات جو آپ نے اس سے پہلے کی نا، میں اس پہ ضرور کچھ کہنا چاہوں گا. دیکھیے حامد میر صاحب، اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے غزہ میں، اسرائیل کی آبادی کتنی ہے؟ 1 کروڑ سے کم ہے. ہمارے کراچی شہر سے آدھا ملک ہے. مسلمان کتنے ہیں؟ تقریباً 2.5 ارب ہیں دنیا کے اندر. اس 1 کروڑ آبادی کے آگے یہ 2.5 ارب کی آبادی کیوں کر بے بس ہوئی ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا. یہ طاقت ہے اس علم کی، اس ٹیکنالوجی کی
کہ جو کبھی ہمارے پاس اندلس میں بغداد میں ہوا کرتی تھی اور ہم نے وہ چشمے بند کر دیے، آج تحقیق میں، ٹیکنالوجی میں، پیٹنٹس میں اس 1 کروڑ کی آبادی کا 2 ارب 2.5 ارب سے زیادہ آؤٹ پٹ ہے۔ لیکن ہمیں ایک نئی رینیسانس کی ضرورت ہے کہ ہم اس علم کے اندر، تحقیق کے اندر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر جو اپنی لیڈرشپ کھو بیٹھے ہیں نا، جب تک اسے حاصل نہیں کریں گے اسی طرح دھکے کھاتے رہیں گے۔ میں کہوں گا کہ آپ پھر علامہ اقبال کو پڑھیں۔ جی، علامہ اقبال نے ایک بہت واضح طور پہ ایک بات کہی ہوئی ہے کہ اگر فلسطین کا جو ایشو ہے اس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو عرب بادشاہ ہیں نا، ان کی فہم و فراست پہ کبھی اعتماد نہ کریں۔ اب یہ علامہ اقبال نے کہا ہے، ٹھیک ہے جی، میں نے نہیں کہا، یہ علامہ اقبال نے کہا ہے۔ اگر آپ کو چاہیے تو میں ایگزیکٹلی ان کے جو الفاظ ہیں نکال کے آپ کو بھی دے دوں گا۔ اور یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ احسن اقبال صاحب، اب ایک سوال ایسا ہے کہ جو بنتا تو فارن منسٹر سے ہے، لیکن کیونکہ ہم آج علامہ اقبال کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کو وہ آگے لے جانے کی بات کر رہے ہیں، اڑان پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اس لیے میں یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں۔ پچھلے دنوں جو بھارتی حکومت کے وزیر داخلہ امیت شاہ، انہوں نے ایک بیان دیا ہے جس سے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے کلکتہ کا نام تبدیل کر کے کولکتہ رکھا اور بمبئی کا نام تبدیل کر کے ممبئی رکھا، اسی طرح وہ کشمیر کا نام بھی تبدیل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سنیں انہوں نے کیا کہا۔ ہم سب جانتے ہیں کشمیر کو کشیپ کی بھومکا بھی نام سے جانا جاتا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے نام سے ہی کشمیر کا نام پڑا ہوگا۔ کشمیر بھارت کا اویبھاجیہ انگ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے رہنا۔ یہ تو خیر پہلے بھی وہ کہتے رہے ہیں جی کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، وہ انہوں نے ہندی الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو اصل نام ہے وہ کچھ اور ہے۔ اب اقبال کی شاعری میں جی کشمیر کا بھی بہت ذکر ہے اور وہ خود بھی کشمیری النسل تھے، تو یہ جو امیت شاہ کا بیان ہے اس پہ خاموشی ہے حکومت پاکستان کی طرف۔ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ امیت شاہ صاحب کو کہتا ہوں کہ کشمیر کبھی نہ بھارت کا ٹوٹ انگ تھا، نہ ہوگا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان کی شہ رگ ہے، جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا، اور اگر بھارت اتنا ہی اس کے بارے میں پر اعتماد ہے تو کیوں نہیں وہاں پہ ریفرینڈم کراتا، کیوں نہیں سیکیورٹی کاؤنسل کی قرارداد دیتا۔ پاکستان کبھی کشمیر کے عوام کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، یہ ہمارے پاکستان کے نام کا حصہ ہے۔ پاکستان کے نام میں جو کاف کشمیر سے عبارت ہے کہ جی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 ٹوک الفاظ میں اس کو مسترد کرتا ہوں، اور کشمیر پہ جو غاصبانہ قبضہ 5 اگست 2019 کو ہوا، اس وقت کی حکومت نے مجرمانہ غفلت کی کہ اس پہ خاموشی اختیار کی، لیکن ہم یہ بات ہر بین الاقوامی فورم پہ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم نے کشمیر کو OIC کے اوپر اٹھایا، اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور کبھی پاکستان کو کوئی کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے اس کی حمایت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ اور جس علاقے کے لوگوں نے اتنی قربانی دی، اور ہر گھر سے وہاں پہ خون گرا ہے، ہر گھر سے وہاں موت ہوئی ہے، شہید ہوئے ہیں، ادھر آپ 3 نسلیں ہو گئی ہیں نا یہ ظلم اور بربریت کی۔ اگر یہ آواز مٹنی ہوتی تو اب تک مٹ چکی ہوتی، یہ کبھی نہیں مٹے گی، اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ آخری سوال ہے میرا آپ سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے صدر بننے والے ہیں، اور انہوں نے حماس کو یہ تھریٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے اسرائیلی ہوسٹیجز جو ہیں ان کو اگر آپ نے ریلیز نہ کیا تو میں مڈل ایسٹ کو جہنم بنا دیں گا۔ ہمارے پاس ان کا ہے جی، یہ بیان ان کا ہے جی، ذرا یہ چلا دیں، احسن اقبال صاحب کو سنوا دیتے ہیں۔ If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. All hell will break out. تو جہنم بنا دوں گا۔ تو اگر پورے مڈل ایسٹ کو جہنم بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مصر اور جارڈن جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے وہ بھی جہنم میں شامل ہوں گے، اور سعودی عرب اور باقی بھی۔ دیکھیں نا، اسی لیے آپ نے جو باتیں کی اور جو نقشوں کی بات کی اور یہ ساری جو جیو پالیٹکس ہم سب دیکھ رہے ہیں نا، اور ہم سب اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو مضبوط کریں، ہم اپنے ملک کے خلاف
چشم کیا کہتے ہیں وہ گواہی دینے والے گواہ نہ بنے، عالمی فورمز کے وعدہ معاف گواہ نہ بنے. ہم اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپس میں یکجہتی پیدا کریں. یہ ریاست اور اس ملک کا نظام، اس کا آئین، اس کا پرچم، یہ سب ہماری شناخت ہے. تو اس کے لیے بات چیت ہونی چاہیے نا آپس میں. ہم کر رہے ہیں. دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کی، پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے کہا جی آپ ٹائم دیں، ہم بھی ساتھ آنا چاہتے ہیں. ہم نے مؤخر کیا، 1 مہینہ اسپیکر نے کمیٹی بنائی، سب نے بیٹھ کر اس پر اتفاق رائے کیا. پی ٹی آئی نے بھی اتفاق رائے کیا. جب لیڈر کے پاس گئے، لیڈر صاحب نے ویٹو کر دیا. اب اس کا علاج تو کسی کے پاس نہیں. ہم نے تو اپنی سنجیدگی دکھائی اور اسی طرح اب بھی ہم سنجیدگی دکھا رہے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسری طرف ہے وہاں پی ٹی آئی کا مخمصہ کیا ہے؟ وہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جن کو تھوڑا معاملات فہمی ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن بات چیت ہے. دوسری طرف وہ ایگزائل گروپ ہے، سیلف پروکلیمڈ ایگزائل، کہ جو اس وقت واریئرز بنے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لیڈر کی سوچ کے قریب ہیں. اس طرح کی گروپ بندی پاکستان کی ہر بڑی جماعت میں ہے. لیکن اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ایک اور بحث ہے، پھر کسی وقت کریں گے. بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں اڑان پاکستان پروگرام. لیکن میں آخر میں صرف یہ کہوں گا، دیکھیے اڑان پاکستان حکومت کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے. جس طرح ہم سب خواب دیکھتے ہیں نا کہ میں ایک بڑا آدمی بن جاؤں، میں سائیکل پہ ہوں، میں کار لے لوں، میں 5 مرلے میں ہوں، 1 کنال پہ آ جاؤں. پاکستان کا بھی ہم نے خواب دیکھنا ہے کہ یہ ملک ایک عظیم ملک بنے، اور اس کے لیے ہم سب مل کر محنت کریں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگلے 22 سالوں میں ہم اس ملک کو انڈیا سے آگے انشاءاللہ جا کے کھڑا کر سکتے ہیں. ہاں، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب انڈیا کی طرح ہم پاکستان میں آپس میں لڑیں، حکومت اپوزیشن لڑے. پاکستان میں اس طرح لڑائی نہیں کرنی چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.